آج ہم آپ کو پاکستان کی فلم انڈسٹری کی ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتاتے ہیں جنہوں نے اپنی خوبصورتی، اداکاری اور وارسٹائل کرداروں کے ذریعے 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں لاکھوں دلوں پر راج کیا۔ ان کا فلمی سفر ایک عظیم داستان ہے جو محنت، لگن اور فن کے عظیم جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں بابرہ شریف کی۔ بابرہ شریف 10 دسمبر 1954 کو لاہور، پاکستان میں پیدا ہوئیں۔ ان کا اصل نام کرن ملک تھا، لیکن شوبز کی دنیا میں وہ بابرہ شریف کے نام سے مشہور ہوئیں۔ وہ ایک متوسط خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، جہاں ان کے والدین نے انہیں سادہ مگر پرعزم ماحول میں پرورش کی۔ بچپن سے ہی بابرہ کو شوبز کی دنیا کی طرف رغبت تھی۔ انہوں نے کم عمری میں ہی ماڈلنگ شروع کی اور صرف 12 سال کی عمر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ ان کی خوبصورتی، ذہانت اور دلکش شخصیت نے انہیں جلد ہی گھریلو نام بنا دیا۔ بابرہ شریف کی بہن فاخرہ شریف بھی ایک اداکارہ تھی، لیکن انہوں نے بابرہ شریف کی طرح شہرت حاصل نہیں کی۔ بابرہ کے خاندان نے ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی ماں اور والد کے بارے میں زیادہ معلومات عوامی طور پر دستیاب نہیں ہیں، لیکن یہ واضح ہے کہ انہوں نے بابرہ شریف کو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی مکمل آزادی دی۔ بابرہ شریف نے اپنے کیریئر کا آغاز 1973 میں ایک ٹیلی ویژن کمرشل سے کیا جو جیٹ واشنگ پاؤڈر کا تھا۔ اس اشتہار نے انہیں راتوں رات مشہور کر دیا اور وہ جیٹ پاؤڈر گرل کے نام سے جانی جانے لگی۔ ان کی منفرد خوبصورتی اور دلکش انداز نے ناظرین کے دلوں میں گھر کر لیا۔ اسی سال انہوں نے اپنا اداکاری کا آغاز ٹیلی ویژن سے کیا، جب انہوں نے محسن شیرازی کے ایک ڈرامے میں حصہ لیا جو پاکستان ٹیلی ویژن کے کراچی اسٹیشن سے نشر ہوا۔ اس کے علاوہ انہوں نے حسینہ معین کے لکھے ہوئے مشہور ڈرامے کرن کہانی میں بھی اداکاری کی، جو ایک کلاسک مزاحیہ ڈرامہ تھا۔ اس ڈرامے میں روحی بانو، منظور قریشی اور جمشید انصاری جیسے بڑے نام شامل تھے۔ انہوں نے ایک ہی وقت میں 2 فلموں بھول اور انتظار کے لیے معاہدہ کیا۔ ان کی ہدایت کاری ایس سلیمان نے کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انتظار بھول سے پہلے ریلیز ہوئی، جس کی وجہ سے یہ بابرہ شریف کی ڈیبیو فلم بن گئی۔ اسی سال ان کی ایک اور فلم شامہ ریلیز ہوئی، جس کی ہدایت نذر شباب نے کی۔ اس فلم میں وحید مراد، دیبا، محمد علی اور ندیم جیسے بڑے اداکار شامل تھے۔ فلم نے گولڈن جوبلی مکمل کی اور بابرہ کی اداکاری کو بے حد سراہا۔ بابرہ شریف کا فلمی کیریئر 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں عروج پر تھا۔ انہوں نے اس دور میں 100 سے زائد فلموں میں کام کیا اور اپنی وارسٹائل اداکاری سے ناقدین اور ناظرین کے دلوں میں جگہ بنائی۔ انہوں نے شاہد، ندیم، وحید مراد، غلام محی الدین، محمد علی اور سلطان رئی جیسے بڑے اداکاروں کے ساتھ کام کیا۔ ان کی فلموں میں رومانوی کرداروں سے لے کر مزاحیہ اور ڈرامائی کرداروں تک شامل تھے، جنہوں نے ان کی اداکاری کی وسعت کو اجاگر کیا۔ 1975 میں ان کی فلم میرا نام ہے محبت، جو شباب کرانوی کی ہدایت کاری میں بنائی گئی، ایک بڑی کامیابی ثابت ہوئی۔ اس فلم میں ان کی اداکاری نے ناقدین کو حیران کر دیا اور انہیں نگار ایوارڈ سے خصوصی ایوارڈ ملا۔ اسی سال انہوں نے مسعود پرویز کی فلم میرا نام ہے فتح خان میں ایک معاون کردار ادا کیا، جس میں نیلو اور شاہد مرکزی کرداروں میں تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اقبال کشمیری کی فلم شریف بدمعاش، علی سفیان آفاقی کی فلم اجنبی اور نذر شباب کی فلم نوکر میں بھی کام کیا۔ 1976 ان کے کیریئر کا ایک اہم سال تھا۔ اس سال ان کی 5 فلمیں ریلیز ہوئیں: پرویز ملک کی تلاش، شباب کرانوی کی دیوار، علی سفیان آفاقی کی آگ اور آنسو، اسلم ڈار کی زبیدہ اور ظفر شباب کی شبانہ۔ فلم شبانہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، جس نے گولڈن جوبلی مکمل کی اور بابرہ نے اس فلم کے لیے بہترین اداکارہ کا نگار ایوارڈ جیتا۔ اس فلم میں ان کے ساتھ وحید مراد اور شاہد نے بھی شاندار اداکاری کی۔ اس کے بعد انہوں نے ظفر شباب کی ایک اور فلم وقت میں کام کیا، جس میں وہ وحید مراد، کویتا اور شمیم آرا کے ساتھ نظر آئیں۔ 1980 کی دہائیوں میں بابرہ شریف نے ایک سے بڑھ کر ایک فلموں میں کام کیا۔ بابرہ شریف نے اپنے فلمی کیریئر کے دوران متعدد ایوارڈز حاصل کیے، جن میں نگار ایوارڈز ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے کل 8 نگار ایوارڈز جیتے، جن میں سے 7 بہترین اداکارہ کے زمرے میں تھے۔ ان کے ایوارڈز کی فہرست کچھ یوں ہے:
1975 فلم میرا نام ہے محبت کے لیے خصوصی ایوارڈ نگار ایوارڈ، 1976 فلم شبانہ کے لیے بہترین اداکارہ کا نگار ایوارڈ، 1982 فلم سنگ دل کے لیے بہترین اداکارہ کا نگار ایوارڈ، 1984 فلم مس کولمبو کے لیے بہترین اداکارہ کا نگار ایوارڈ، 1986 فلم مس بینکاک کے لیے بہترین اداکارہ کا نگار ایوارڈ، 1987 میں فلم کندان کے لیے بہترین اداکارہ کا نگار ایوارڈ، 1988 فلم مکھڑا کے لیے بہترین اداکارہ کا نگار ایوارڈ، 1990 فلم گوری دیاں جھنجھرا کے لیے بہترین اداکارہ کا نگار ایوارڈ۔ اس کے علاوہ 2003 میں انہوں نے لکس اسٹائل ایوارڈز میں لکس آئیکن آف بیوٹی ایوارڈ جیتا، جو کراچی میں منعقدہ ایک تقریب میں دیا گیا۔ 2019 میں انہیں پاکستان کے سول ایوارڈ میں سے ایک ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، جو ان کی پاکستانی سینما میں خدمات کے اعتراف میں دیا گیا۔ بابرہ شریف کی ذاتی زندگی ہمیشہ سے ہی میڈیا کی توجہ کا مرکز رہی۔ 1977 میں انہوں نے اداکار شاہد سے شادی کی، لیکن یہ شادی صرف ایک سال تک جاری رہی اور 1978 میں دونوں کی طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد بابرہ شریف کی زندگی میں کئی تنازعات اور افواہوں نے جنم لیا، جن میں ان کی دیگر شادیوں اور تعلقات کے بارے میں خبریں شامل تھیں۔ تاہم بابرہ شریف نے ہمیشہ اپنی ذاتی زندگی کو نجی رکھنے کی کوشش کی اور 2014 میں انہوں نے دوبارہ شادی کی۔ افواہوں کی سختی سے تردید کی۔ ان کی زندگی کے تنازعات نے ان کے کیریئر پر بھی اثر ڈالا، لیکن انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کو ہمیشہ ترجیح دی۔ ان کے مداحوں نے ہمیشہ ان کی اداکاری اور خوبصورتی کی تعریف کی، لیکن میڈیا نے کئی بار ان کی ذاتی زندگی کو موضوع بنایا۔ بابرہ شریف نے اپنی زندگی کے مشکل مراحل میں بھی ہمت نہیں ہاری اور اپنے فن کے ذریعے اپنی شناخت کو برقرار رکھا۔ 1990 کی دہائی کے آغاز میں بابرہ شریف کے فلمی کیریئر کو زوال کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی کئی فلمیں باکس آفس پر ناکام رہیں، جس نے ان کی شہرت کو کچھ دھچکا پہنچایا۔ تاہم انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور 1995 میں فلم ہم نہیں یا تم نہیں کے ساتھ ایک شاندار واپسی کی۔ اس کے بعد ان کی چند دیگر فلمیں بھی کامیاب رہیں، لیکن 1997 میں انہوں نے فلم غیال کے بعد اداکاری سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لی۔ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ اپنے کیریئر کے عروج پر شوبز کی دنیا کو خیر آباد کہنا چاہتی تھی، تاکہ وہ اپنی زندگی کے دیگر پہلوؤں پر توجہ دے سکیں۔ اداکاری سے کنارہ کشی کے بعد بابرہ شریف نے کراچی میں ایک جیولری کی دکان کھولی، جو ان کے کاروباری ذہن کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے 2005 میں لکس کے 50 سالہ جشن کے ایک کمرشل میں بھی حصہ لیا، جو ان کی مقبولیت کی ایک جھلک پیش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سماجی کاموں میں بھی حصہ لیا اور خیراتی اداروں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ ان کے فلاحی کاموں نے ان کی شخصیت کے ایک اور خوبصورت پہلو کو اجاگر کیا۔ بابرہ شریف نے اپنے کیریئر میں کئی ایسے فلمیں دیں جو پاکستانی سینما کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ بابرہ شریف پاکستانی فلم انڈسٹری کی ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی محنت، لگن اور بے پناہ صلاحیتوں کے ذریعے ایک عظیم مقام حاصل کیا۔ انہوں نے اپنے کیریئر کے عروج پر شوبز کی دنیا کو خیر آباد کہہ دیا، لیکن ان کی فلمیں اور اداکاری آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ان کی زندگی ایک ایسی کہانی ہے جو ہمت، عزت اور کامیابی کی عکاسی کرتی ہے۔ آج بھی وہ پاکستانی سینما کی ایک زندہ علامت ہیں، جن کی وراثت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ معزز ناظرین، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل انفارمیشن ود سمت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر دیں، اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اس ویڈیو کا لنک آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔